بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. تو بھائی جان آج ہم آسٹریلیا کے بارے میں بات کریں گے. یہ بھائی ہیں ہمارے ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا بھائی جان؟ میرا نام حمزہ فاروق ہے. تو یہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں کافی دیر سے. ان سے جانیں گے آسٹریلیا کے بارے میں کیا حالات ہیں, کیسے کوئی نیو اسٹوڈنٹ آتا ہے اس کو آنے سے پہلے کیا کیا کرنا چاہیے, کس چیز میں ایڈمیشن لینا چاہیے, کب کورس چینج کرنا چاہیے, کون سا کورس چینج کر سکتا ہے. کہنے کا مطلب ہے اے ٹو زی سب کچھ جاننے گے ان بھائی سے. یہ ایکسپیرینس بھائی ہیں, تو جو نیو ہمارے بھائی آنے والے ہیں ان کو گائیڈ لائن دیں گے کہ کیا کیا چیزیں ریکوائرمنٹ ہے اے ٹو زی. تو سب سے پہلے بتائیں حمزہ بھائی, آپ پاکستان سے کون سے ایئر میں آئے تھے؟ السلام علیکم جی. میں پاکستان 2017 اکتوبر میں آیا تھا اور میں نے آئٹس جو ہے وہ 2016 میں کیا تھا, اور میرے آئٹس میں جو ہیں وہ اوور آل 6 اور ایچ 5.5 بینڈ تھے. نوٹ لیس دین مطلب نوٹ لیس دین 5.5. یس. ٹھیک ہے. آپ نے ایڈمیشن کون سے کورس میں کیا تھا, آپ کی لاسٹ ایجوکیشن کیا تھی, اور کون سا کالج تھا آپ کا جب آپ نے ایڈمیشن لیا تھا, یونیورسٹی کون سی تھی؟ جی, جب میں وہاں سے میں نے اپلائی کیا تھا تو میں نے ڈپلوما لیڈنگ ٹو بیچلرز کیا تھا, D2D پروگرام کہتے ہیں, اور میں نے اپلائی کیا تھا یو ٹی ایس ان سرچ سے. میرا ڈپلوما تھا اور یو ٹی ایس سے میرا بیچلرز تھا. یو ٹی ایس مین یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سڈنی. ان سرچ سڈنی. جی, جو ان سرچ ہے وہ بیسیکلی ان کا ایک کالج ہے, اور جو یو ٹی ایس ہے وہ مطلب مین یونیورسٹی ہے جہاں پہ ڈگریز پروگرام ہوتے ہیں. آپ مین یونیورسٹی میں آئے تھے؟ میں یو ٹی ایس ان سرچ میں آیا تھا, ڈپلوما لیڈنگ ٹو اوکے. بیچلرز. اور جیسے ہی میں ڈپلوما میں آیا ہوں تو اس کے بعد میں نے 6 منتھ بعد جو ہے وہ اپنا کورس چینج کرنے کی کوشش کی, اور بہت سے کنسلٹنٹ کی مس گائیڈنس کی وجہ سے میرا ٹائم بھی ضائع ہوا, میرے پیسے بھی ضائع ہوئے. کچھ کنسلٹنٹ نے کہا کہ آپ کا کورس چینج ہو جائے گا, کچھ نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ بیچلرز کے 6 منتھ تک ویٹ کرنا پڑے گا. میرے دوستوں نے جو ٹرائی کی ان کا چینج ہو گیا لیکن میرا نہیں ہوا, لہٰذا مجھے دوبارہ ود فائن جو ہے یو ٹی ایس ان سرچ کی فیس پے کرنا پڑی سیکنڈ سیمسٹر کی. وہاں پہ میں نے جب جوائن کیا اس کے بعد بہت ہارڈ تھا, کیونکہ 3 سے 4 دن کلاسز تھی, جاب مینیج نہیں تھی ہو رہی, اسٹڈی مینیج نہیں تھی ہو رہی, اور کافی مشکلات دیکھی. اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں نے کورس چینج کیا تھا اور میں نے ایڈمیشن لیا ڈپلوما آف نیٹ ورکنگ میں. وہاں پہ 6 منتھس آئی تھنک میں پڑھا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نے چھوڑ کے اور ڈپلوما آف آٹوموٹیو میں کیا, اور ابھی میں نے ریسنٹلی جو ہے وہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے, اور ابھی میں اپنے فیلڈ میں جاب کر رہا ہوں. سڈنی میں رہا ہوں 2 سال. اس کے بعد میں نیو کاسل, ایک سڈنی سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ایک سٹی ہے, وہاں پہ موو آؤٹ ہو گیا ہوں. ریجنل ہے وہ, وہاں پہ میں نے جابس وغیرہ کی ہیں, اور جاب جیسے سیکیورٹی ہے, اوبر ہے, ڈلیوری کا کام کی ہے. اچھا حمزہ بھائی, آپ نے ورڈ یوز کیا ریجنل, جی جی REGIONLE. جی جی. تو اس کا کیا مطلب, آپ نے کہا کہ یہ ریجنل ہے, تو ریجنل کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ جو نیو بھائی آنا چاہتے ہیں ان کو کیا پتا ریجنل کیا ہے اور سٹی کیا ہے؟ جی سر, یہ جو ریجنل ہوتا ہے نا, بیسیکلی جو آسٹریلیا نا تھرو آؤٹ اس میں 3 میٹروپولیٹن سٹیز ہیں. میٹروپولیٹن سٹیز جو پاپولیٹڈ سٹیز ہوتے ہیں, جیسے جس میں سڈنی, میلبرن اور برسبن آتے ہیں. ان 3 سٹیز کو چھوڑ کے, میجر سٹیز کو چھوڑ کے, پورا آسٹریلیا جو ہے وہ آسٹریلین گورنمنٹ نے ریجنل ڈکلیئر کیا ہوا ہے, جس میں پرتھ, ایڈلیڈ اور جتنے بھی چھوٹے سٹیز ہیں وہ آتے ہیں. وولنگونگ ہو گیا یا نیو کاسل ہو گیا. ریجنل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے پاپولیٹڈ نہیں ہوتے. اب ظاہری بات ہے وہاں پہ اپرچونیٹیز ایز کمپیئر ٹو سڈنی, میلبرن لیس ہوتی ہیں, لیکن کام شام وہاں پہ بھی مل جاتا ہے. ارننگ کوئی زیادہ ایفیکٹ نہیں کرتی وہاں پہ. اسٹڈی کے حوالے سے, PR کے حوالے سے, TR کے حوالے سے وہاں پہ آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی میں نے سڈنی سے ڈگری کی ہے, تو میں ماسٹرز کرتا ہوں تو سڈنی میں مجھے 3 سال کی TR ملے گی. اگر بیچلرز کرتا ہوں 2 سال کی TR ملے گی. اگر میں یہی اسٹڈی سیم کورس جو ہے وہ کسی ریجنل سے کرتا ہوں, میرا TR کا 1 ایئر ایکسٹینڈ ہو جائے گا, مطلب کہ 1 سال مجھے ایکسٹرا ملے گا. TR جو ہے وہ بیسیکلی ٹیمپریری ریزیڈنٹ ویزا ہے, جو ونس یو کمپلیٹڈ یور 2 ایئر اسٹڈی تو پھر آپ کو وہ ویزا ملتا ہے. مطلب آپ کا کہنے کا, فرض کریں آپ پاپولیٹڈ سٹی سے لائک سڈنی اور میلبرن سے کرتے ہیں, تو آپ کو جو آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد TR ٹیمپرری ریزیڈنس ملتی ہے,
وہ مطلب گریجویشن کے بعد 2 سال کی ملے گی جی جی اور ماسٹر کے بعد بھی 2 سال کی ملے نہیں، گی؟ ماسٹرز کے بعد پہلے 2 سال کی تھی، لیکن یہ ریسنٹلی جو ہے نا انہوں نے رول ایک پاس کیا ہے، اس میں اب جو ماسٹرز ہیں ان کو 3 ایئرس کی ٹی آر اوکے، ملے گی. تو یہی اگر آپ سیم کورس کسی ریجنل ایریا سے کرتے ہیں، کسی بھی ریجنل ایریا سے، جی آسٹریلیا میں کسی بھی جی، اسٹیٹ سے، جیسے کہ پرتھ ہے، ساؤتھ آسٹریلیا، یونیورسٹی آف تو آپ کے وولنگونگ ہے. جو ٹیمپریری ریزیڈنس مطلب آپ اس کو یہ کہتے ہیں آپ کی پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا کہہ سکتے جی ہیں، جی جی، تو وہ 1 سال ایک ایئر کا بڑھ جاتا ہے 1 ایئر کا بڑھ جاتا ہے. اور اور پوائنٹس اس بھی کی کاؤنٹ ایک ہوتے اور ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا جو ٹی آر کا پیریڈ ہے نا وہ آپ نے ریجنل میں ہی گزارا ہو. یہ نہیں کہ آپ نے اسٹڈی کی ہے، ٹی آر لے کے آپ دوبارہ سڈنی موو ہو گئے ہیں، میلبرن ہو گئے ہیں، پھر آپ ایلیجیبل نہیں ہوتے ایکسٹینڈ کرنے کے لیے. ہیں ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، مطلب کہ 1 ایئر ایکسٹینڈ، جو او ایکسٹینشن یس، ہوتی ہے ٹی مطلب آر کی. آپ نے وہی اس کا یہی مطلب ہے آپ کا ایڈریس وہاں کا شو ہونا چاہیے، مطلب آپ کا جو سا جی جی، آپ کو انہیں پروو کرنا پڑتا ہے، آپ کو بینک سٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے، آپ کو رینٹل ایگریمنٹ دینے پڑتے ہیں، آپ کو اپنی ٹرانزیکشن شو کروانی الیکٹریسٹی بل پڑتی ہیں، وغیرہ، بلز وغیرہ اور آپ نے وہاں پہ لیز جو وغیرہ، شاپنگ وغیرہ کی، سب کھانے کچھ. پینے جی کا جی ہر چیز وہ جی، وہ مطلب سب آپ کو کچھ، ریجنل ایریا سے شو کروانا سب پڑے گا. کچھ آپ کو وہاں پہ دکھانا پڑتا تو ہے. اور مطلب اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں اسٹڈیز کے حوالے سے یا ریزیڈنسی کے حوالے سے، اگر آپ ریجنل میں اسٹڈی کرتے ہیں، کچھ اسٹیٹس ہیں جیسے ویسٹرن آسٹریلیا اسٹیٹ ہے، نیو ساؤتھ ویلز ہے، ساؤتھ آسٹریلیا ہے، وہ زیادہ پریورٹی جو ہے وہ اپنے ہی گریجویٹس کو دیتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ نے اکاؤنٹنگ کی ہے یا آپ نے انجینئرنگ کی ہے، اور میں نے جو ہے وہ ویسٹرن آسٹریلیا سے کی ہے، آپ نے نیو ساؤتھ ویلز سے کی ہے. جب آپ ویسٹرن آسٹریلیا میں اپلائی کریں گے وہ پریورٹی مجھے دیں گے کیونکہ میں وہاں کا گریجویٹ ہوں. انڈرسٹینڈ، آپ کا کہنے کا مطلب ہے آپ نے جہاں سے گریجویشن یا آپ ماسٹر کی ہے وہیں اسٹیٹ میں آپ اپلائی کریں، جی جی، وہیں پہ. کسی دوسری اسٹیٹ میں جاب کے لیے جا کے اپلائی نہ کریں، جی جی، آپ کا یہ لیکن کہنا نہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ یہ تو دیکھیں جو آسٹریلینز رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں نا ریگارڈنگ مائگریشن، وہ ہر سال چینج ہوتے ہیں. ابھی اس ٹو ارلی کہ میں آپ کو پریڈکٹ کروں کہ وٹ گونا ہیپن آفٹر 2 ایئرز اور 3 ایئرز، نو باڈی کین پریڈکٹ. سو لیٹس سی. تو جب ابھی تو آپ فوکس کریں ڈگری کرنے پہ. اچھا یہ بتائیں کہ جو اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لے لیا، اسٹوڈنٹ نے سب سے پہلے انہوں نے اپلائی کیا، آفر لیٹر آ گیا، ان کا ایڈمیشن بھی ہو گیا، فی بھی جمع کروا دی، جی جی بینک اسٹیٹمنٹ بھی بن گئی، ویزا فائل بھی کر دیا، ویزا بھی آ گیا، ان شارٹ میڈیکل بھی ہو گیا، بایو میٹرک بھی ہو گیا، ویزا بھی آ گیا. اب ان کو یہاں پہ آنے سے پہلے کیا کیا ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لانے چاہیے؟ جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ویڈیو بنانے سے پہلے کہ لائسنس وغیرہ ہو گیا، جی جی. پاکستان کا ڈرائیونگ لائسنس 3 ایئر، مطلب اس کے بارے میں کچھ بتائیں کیا کیا ڈاکومنٹس لانے چاہیے اور یہاں پہ آ کے ان کو کون کون سے لائسنس لینے پڑیں گے؟ دیکھیں جی، اگر تو آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ وہ کسی پروفیشنل فیلڈ سے ہے، جیسے انجینئرنگ ہے یا مطلب آئی ٹی پروفیشنل ہیں، اس کے لیے مطلب آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ پراپر جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن ساتھ لے کے آئیں، اپنے ایکسپیرینس لیٹرز وغیرہ ہر چیز. دوسرے نمبر پہ جو ہے نا وہ لائسنس جو ہے وہ آسٹریلیا میں بہت ضروری ہے. اور مطلب میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس 3 سال پرانا لائسنس ہو، آپ کو 3 سال پاکستان والا ڈرائیونگ پاکستان کا لائسنس ڈرائیونگ اور جینون ہونا چاہیے، اوریجنل ہونا مطلب چاہیے. اوریجنل ہونا چاہیے. تو اگر نہیں ہے آپ کے پاس پھر بھی ایٹ لیسٹ آپ کے پاس کرنٹ لائسنس ہو ڈرائیونگ. اب اس کا کیا فائدہ ہے، آسٹریلیا میں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے آپ کا اوورسیز جو لائسنس ہے وہ 3 ایئرز اولڈ ہونا چاہیے. جب آپ کا 3 ایئرز اولڈ لائسنس ہوگا آپ امبیسی سے ویریفیکیشن کروائیں گے، وہ ویریفائی کرتے ہیں تھرو یور ویب سائٹ. اگر آپ کا پنجاب کا لائسنس ہے تو DLIMS ایک ویب سائٹ ہے، وہاں سے وہ ویریفیکیشن کرتے ہیں. KP وغیرہ کی کوئی اپنی ویب سائٹ ہوگی. تو جیسے ہی اب ویریفیکیشن لیٹر آئے گا آپ جو ہے یہاں پہ نا ایک سروس نیو ساؤتھ ویلز RT ایک ادارہ ہے جس کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ ویریفیکیشن لیٹر دیکھتے ہیں، پھر آپ نا ایک اپنا ٹیسٹ بک کرواتے ہیں، کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ. آپ جب وہ پاس کرتے ہیں اسے DKT نالج ٹیسٹ کہتے ہیں. جب آپ وہ پاس کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک ڈرائیونگ پریکٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں انسٹرکٹر جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے فرنٹ سیٹ پہ، اور بیسیکلی وہ آپ کو اسیس کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈرائیونگ کیسی ہے. مطلب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے ہم ڈرائیونگ ٹیسٹ دیتے ہیں، ان کے ایک کوئی جگہ ہوتی ہے، اسپیسیفک پلیس ہوتی ہے، نہیں یہاں پہ کوئی ایسا سین، کوئی اسپیسیفک نہیں پلیس نہیں، یا گاڑی کا کوئی کہ یہی گاڑی چلانی پڑے گی؟ گاڑی جو ہے نا وہ مطلب اس کے لائٹس
انڈیکیٹرز، بریک، ہینڈ بریک، ہر چیز پراپر ہونی چاہیے، کیونکہ جب وہ آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں نا اس سے پہلے وہ آپ سے سب کچھ چیک کرتے ہیں. اگر کوئی گاڑی کا انڈیکیٹر نہیں چل رہا یا کچھ ہے وہ آپ کو فوراً فیل کر دیتے ہیں. نہیں کہنے کا مطلب یہ گاڑی ان کی اپنی ہوگی یا وہ آپ ارینج نہیں، کریں گے، اس کا کیا گاڑی ہمیشہ آپ کی ہوتی ہے، اپنی لے کے گاڑی جانی آپ پڑتی ہے، نے اپنی ارینج کرنی ہے، جو سی چاہے مرضی لے جائیں، آٹو لے جائیں، مینول لے جائیں، اس کا کوئی ایشو نہیں. جی وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور مطلب میں تو زیادہ تر یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ آٹومیٹک گاڑی پہ جو ہے وہ ٹیسٹ دیں، کیونکہ وہاں پہ سم ٹائم آپ کنفیوز ہو جاتے ہو، گیئر چینج نہیں کر سکتے یا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو اس میں وہ آپ کو فیل کر دیتے ہیں. گاڑی آپ ڈرائیونگ کلاسز بھی لے سکتے ہیں، ڈفرینٹ ڈرائیونگ سکولز ہیں، آپ گاڑی ان کی بھی یوز کر سکتے ہیں. آئی تھنک وہ چارج کرتے ہیں. اچھا، تو ایک بندہ پاکستان سے اس کو گاڑی آتی ہے تو وہیں سے چلا کے سیکھ کے آتا ہے، یہاں پہ آگے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے، کمپیوٹر ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے کون سی کوئی ایسی ویب سائٹ، کوئی ایسی اپلیکیشن جہاں سے وہ تیاری کرے تو وہ دیکھیں کمپیوٹر ٹیسٹ پاس ہو جائے؟ ایک ڈی کے ٹی نالج ٹیسٹ کی آپ پریپریشن گوگل پہ یہ ٹائپ کریں، وہاں پہ نا آپ کا ایک مطلب ایز اے سیمپل ٹیسٹ آ جائیں گے، مطلب وہ سیمپل ہوں گے اور بیسیکلی موسٹلی جو کوشچننگ ہوتی ہے نا وہ اسی میں سے ہوتی ہے. آئی تھنک 40 کوشچنز ہوتے ہیں اور اس کو آپ نے پاس کرنا اچھا، ہوتا ہے. اس کی کوئی اپلیکیشن بھی ہے؟ آئی تھنک اس کی ہوگی، مطلب اگر پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن پلے لوڈ کر اسٹور سکتے یا ہیں؟ ایپ اسٹور پہ آپ جائیں اور وہاں پہ ڈی کے ٹی نالج ٹیسٹ لکھیں DKT knowledge اور test. اس میں آ جائیں گی. تو اس کے لیے ہر چیز کے لیے الگ الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں یا آپ گاڑی کا ٹیسٹ، کار کا ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو آپ وہ ٹریک وغیرہ ہوتی ہے، نہیں، بائک وغیرہ ہوتی دیکھیں ہے؟ آپ یہاں پہ نا مطلب بائک کا جو ہے وہ آپ کو علیحدہ لائسنس لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا میں نے خود تو نہیں لیا ہوا لیکن کافی دوستوں نے دیا ہوا ہے، مطلب لیا ہوا ہے لائسنس. اس کا کوئی ایک اسپیسیفک سی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ وہ آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں. اور جو گاڑی والا سین ہے اس کا یہ سین ہے کہ مطلب جو ایک اسیسر ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے پاس ایک پیپر ہوتا ہے، اس میں اگر فرض کریں آپ کوئی میجر مسٹیک کرتے ہیں، جیسے آپ نے لین چینج کی ہے، آپ مرج کر رہے ہیں ایک لین سے دوسری لین میں، آپ نے انڈیکیٹر نہیں دیا یا سگنل نہیں دیا تو یہ ایک میجر مسٹیک ہوتی ہے. جیسے آپ لین چینج کر رہے ہیں اور آپ نے بلائنڈ اسپاٹ چیک نہیں کیا. بلائنڈ اسپاٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا جو ہے نا وہ کندھا دیکھنا ہوتا ہے. سم ٹائم مطلب آپ میرر سے دیکھتے ہیں، آپ کو گاڑی تو نظر آ جاتی ہے لیکن جو بائکر ہوتے ہیں یا بائی سائیکلز ہوتے ہیں آپ نہیں دیکھ سکتے، یا کچھ بھی اس طرح کا. یا آپ نے روڈ پہ جا رہے ہیں اور سڈن بریک پریس کر دی ہے، اس پہ بھی وہ آپ کو فیل کر سکتے ہیں. اور جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بالکل نارمل روڈ پہ ہوتا ہے، اس کا کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں ہے. وہ ٹریفک بھی ہوتی ہے، اسکول زون بھی ہوتے ہیں، کیمراز بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. مطلب کہنے کا مطلب جو پاکستان کو، جس کو پاکستان میں ڈرائیونگ آتی ہے وہ یہاں پہ آ کے اپنے کسی دوست کی گاڑی تھوڑا سا 1-2 ویک چلائے اور کمپیوٹر کی ٹیسٹ کی اپلیکیشن سے تیاری کرے، تیاری کرنے کے بعد کمپیوٹر ٹیسٹ پاس کرے، اس کے بعد جو آپ کی اپنے دوست کی گاڑی 1-2 ویک اس نے چلائی ہے اس کے بعد ٹیسٹ دے. دیکھیں جی، مطلب میں تو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ گاڑی جو ہے نا وہ ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر تو دیکھیں آپ نے ڈرائیونگ پاکستان میں کی ہوئی ہے، کیونکہ ڈفرینس بہت زیادہ ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ رولز ریگولیشنز لوگ اتنے نہیں فالو کرتے، لیکن یہاں پہ آپ کریں نہ کریں امپلیمنٹیشن وہ آپ کو کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ نہیں کہ آپ زیادہ جلدی کریں، کیونکہ اگر میری بات سنیں، اگر ایک دفعہ آپ کا خدا نہ خواستہ کسی بندے کا ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے نا، وہ آپ کو مطلب ایل پلیٹ لگا دیتے ہیں لرنر کی. پھر آپ تب تک مطلب جب تک آپ کے ساتھ کوئی بندہ فلی لائسنسڈ بندہ نہیں بیٹھا ہوا آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے. وہ پھر تھوڑے سے اور لمبے چکر ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی اور پریشانی ہو جاتی ہے. اس وجہ سے میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں، اگر آپ کو ضرورت ہے آپ کسی پروفیشنل ڈرائیونگ اسکول سے کلاسز لیں. آئی تھنک وہ $50 آسٹریلیا میں، ہاں $50 یا $60 چارج کرتے ہیں ایک کلاس کا. میں جانتا ہوں کہ آپ کو ڈرائیونگ آتی ہوگی لیکن زیادہ تر رولز اینڈ ریگولیشنز کا ہی ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ اسٹاپ سائن ہوتا ہے، گیو وے سائن ہوتا ہے، راؤنڈ باؤنڈ ہوتا ہے، مرج لائن پھر ہوتی ہے. مرجنگ کے وقت آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پیڈسٹرن ہے اس کے لیے یہ پیڈسٹرن لائن ہوتی ہے یا کراسنگ ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے. جی جی وہ چیزیں ہوتی ہیں. ہاں جی. اور آپ نے سوری میں آپ کا کوشچن مس کر گیا، آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ جو بائک کا لائسنس ہے وہ علیحدہ ہے، جو گاڑی کا لائسنس ہے اس کے اوپر لکھا ہوگا. اور گاڑی کے لائسنس میں آئی تھنک آپ منی جو ٹرک ہوتا ہے وہ بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں ایم آر آ جاتا ہے، ایچ آر آ جاتا ہے، اور آگے مطلب
زیادہ ان کی اسپیسیفکیشن ہے. اس کے لیے آپ کو علیحدہ جو ہے نا مطلب وہ جو بڑی ٹرکنگ بڑی لائسنس. جی گاڑیاں جی ہوتی ہیں. ایم آر ہوتا ہے جو میڈیم ریجڈ ٹرک ہوتا ہے, ایچ آر ہوتا ہے ہیوی ریجڈ ٹرک ہوتا ہے, پھر ایچ سی ہوتا ہے, ایم سی ہوتا جن ہے. کو ہم عام ورڈ میں ٹریلے کہتے ہیں, جی بڑے جی ٹریلے بڑے وہ. ٹریلرز ہوتے ہیں جو, اس کے لیے آپ کو مطلب سیپریٹ کلاسز لینا پڑتی ہیں, لائسنس لینا پڑتا ہے. اور میرے پاس جو ہے وہ ایچ آر کا لائسنس ہے, تو ایچ آر جو ہے اس سے مطلب آپ ہیوی ٹرک بھی چلا سکتے ہیں. اس کے لیے اس کا مطلب جو ایکسپینس ہے وہ اراؤنڈ $1000 ہے. آپ کو پہلے تو کلاس لینی پڑتی ہے ایک ڈے کی پورے دن میں, پھر اس کے بعد اسی وقت مطلب رات میں آپ کا نا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور ٹیسٹ بالکل مطلب نارمل روڈز پہ ہوتا ہے, اور آپ کو کیمرہ لگا ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں.